अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं मरियम ज़ीशान। आप देख रहे हैं प्रोग्राम थिंक टैंक। मेरे साथ मौजूद हैं सलमान गनी साहब, डॉक्टर हसन अस्करी साहब, डॉक्टर रसूल बख्श रईस साहब और रशीद साहब। सब नाज़रीन, कल सदारती इंतखाब का दंगल सजने जा रहा है। आसिफ अली ज़रदारी का मुकाबला होगा महमूद खान अचकज़ई से, लेकिन आज अचकज़ई साहब ने इलेक्शन कमीशन को ख़त लिखा है और कल होने वाला सदारती इंतखाब मुलतवी करने का मुतालबा कर दिया। उनका मौक़िफ़ ये है कि चूँकि मुतअद्दिद नशस्तें, मखसूस नशस्तें अभी खाली हैं कौमी और सूबाई असम्बली की, और जब तक इलेक्टोरल कॉलेज मुकम्मल नहीं हो जाता तब तक के लिए इलेक्शन को मुलतवी किया जाए। अब इलेक्शन कमीशन महमूद खान अचकज़ई के इस ख़त को कितनी अहमियत देता है, ये सवाल मैं आज अपने पैनल के सामने रखूंगी और उनके मौक़िफ़ में कितनी जान है। सलमान साहब, सबसे पहले आपके पास आती हूँ। एक तो कल होने वाला इंतखाब जो है ये ऊँट किस करवट बैठेगा, जो अचकज़ई साहब ने ख़त लिख दिया है, और उनका मौक़िफ़ आप किस तरह से देख रहे हैं? देखें, जहाँ तक अचकज़ई साहब का जो मौक़िफ़ और मकतूब है वो इलेक्शन कमीशन मुस्तरद कर चुका है। इलेक्शन हर कीमत पे कल ही होना है, और सबसे अच्छी बात यह है कि जो अचकज़ई साहब हैं वो तो लेटर लिख रहे हैं, और पीटीआई के जो चेयरमैन हैं बैरिस्टर गौहर, उनके साथी आज उन्होंने असम्बली के बाहर कहा कि हम इंतखाब लड़ेंगे और ये एक खालिस्तान जमहूरी अमल है। मैं समझता हूँ कि आप देखें कि एक नई चेंज आई है पीटीआई के अंदर। वो क्या? एक वक्त में तो वो असम्बलियाँ छोड़ने और असम्बलियाँ तोड़ने की बात कर रहे थे, अब वो बाइकाट नहीं कर रहे। अब वो असम्बलियों के अंदर जाते हैं, और जिन सीटों की आप बात कर रही है, ये जो मुतलाज़े ख़ुसूसी नशिस्तें थी, इसके बावजूद प्राइम मिनिस्टर का इलेक्शन भी हुआ है, उसमें सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल ने हिस्सा लिया है, स्पीकर का भी हुआ है, चारों सूबाई वज़राए आला का भी हुआ है। मुझे नहीं पता कि अचकज़ई साहब एक बड़ी सियासी और जमहूरी सोच रखने वाले शख्स हैं, और पिछले हफ्ते आपको याद होगा कि हमने ये कहा था कि ये एक स्मार्ट मूव है पीटीआई की कि उन्होंने बलूचिस्तान के अंदर से पख्तूनख्वा मिली अवामी पार्टी के सरबराह को चुना, जिसके बारे में खुद खान साहब की शदीद रिजर्वेशन थी और ख़ुद अचकज़ई साहब की उनके बारे में शदीद रिजर्वेशन थी। ये हमने से सराहा था। और आपको याद होगा पिछले हफ्ते मैंने एक और बात जोर दे के कही थी कि एमक्यूएम हर कीमत पे आसिफ ज़रदारी का साहब को सपोर्ट करेगी, और उसकी वजह मैंने ये आपको बताई थी। अगली खबर भी है, मैं आपको हिमायत मशरूत होगी कोई देखे, मैं ये बता रहा हूँ कि मैंने उस वक्त भी कहा था कि वो जो मुस्लिम लीग नून की लीडरशिप से रब्ता कर रहे हैं, वो ये कह रहे हैं कि हमारा मामला करवाएं पीपल्स पार्टी के साथ, चूँकि उन्होंने तो एक कराची के शहरी ख़ास तौर पर कराची के तनाज़ुर में सारी बात को ले रहे थे, उन्होंने इनको सपोर्ट करना ही करना था, कर दिया। लेकिन अब वो ये चाहेंगे कि सिंध काबीना में भी उन्हें हिस्सा दिया जाए, इसलिए कि वो जिस सूरत हाल के अंदर इंतखाब जीते हैं, जैसा जीते हैं, तो वो चाहते हैं कि अब इस इंतखाब के नतीजे में उनको कोई हुकूमती पोजीशंस मिल सके ताकि उनकी कोई सियासी पोजीशन बहाल हो सके। मैं समझता हूँ कि इस इलेक्शन को आप इस तनाज़ुर में देखें कि जी आसिफ ज़रदारी साहब की नंबर गेम्स वाज़े हो चुकी है, 375 से ऊपर उन्हें वोट मिलेंगे। मैं समझता हूँ आज के तक जाएंगे 300 नहीं, देखे 375 मैं तो एक मुहतात उसमें कह सकता हूँ कि इसमें तो अब कोई दो राय नहीं रही। और सबसे जो अहम बात यह है कि अचकज़ई साहब ने इंतखाबात के इल्तवा की इस्तदा करके टेम्पो ही तोड़ दिया है कि बात यह कि थोड़ा सा तो टेम्पो बना हुआ था। तो अब आसिफ ज़रदारी साहब जब ऐवान सदर में होंगे, ये उनका वहाँ पर एक सियासतदान के तौर पे बैठना अहम होगा, इसलिए कि जिस कैफियत में शहबाज शरीफ साहब पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर बने और आसिफ ज़रदारी साहब सदर बने हैं, ये दो बड़ी पार्टी के बड़े लीडर हैं। मैं समझता हूँ कि इनके दरमियान अगर इत्तेफाक राय कायम रहेगा और पाकिस्तान भी आगे की तरफ जाएगा, और ख़ास तौर पे जो पाकिस्तान की मईशत को बड़ा चैलेंज है उसमें रिलीफ मिलने का भी इम्कान। लेकिन उससे पहले जो सूरत हाल है वो सियासी इस्तेहकाम की है, तो ऐवान सदर का जो मकीन है वो इस्तेहकाम में क्या किरदार अदा कर सकता है, इस पर भी हम बात करेंगे। उससे पहले डॉक्टर साहब, बात हो रही है अचकज़ई साहब के ख़त की, इस ख़त की टाइमिंग को आप किस तरह से देख रहे हैं, और ये ख़त लिखना चाहिए था, इसका कोई फ़ायदा होगा पीटीआई को? देखिए, जहाँ तक ख़त लिखने का ताल्लुक, ख़त तो वो लिख सकते हैं कि आखिर कैंडिडेट हैं, लेकिन इस स्टेज पे मेरा नहीं ख्याल इलेक्शन पोस्टपोन होने का कोई आप सोच भी सकते हैं का इलेक्शन कल हो रहा है और होगा, और इसलिए भी कल होगा। कॉन्स्टिट्यूशन की भी एक प्रोविज़न उन्होंने इस्तेमाल की है जस्टिफाई करने के लिए, लेकिन एक चीज़ जहन में रखिएगा जो कहीं जिक्र नहीं हो रहा, वो ये है कि प्रेसिडेंशियल इलेक्शन कराने के लिए सेनेट के इलेक्शन पोस्टपोन कर दिए गए हैं। देखिए, 9 तारीख को इलेक्शन हो रहा है ना ये प्रेसिडेंट का, 11 मार्च को 50% जो सेनेट के मेंबर हैं उनकी मेंबरशिप ख़त्म हो जाएगी। माजी में होता ही रहा है, पिछले जो इससे पहले जो इलेक्शन हुए सेनेट के, उससे पहले भी जो हुए हैं, आमतौर पर टर्म ख़त्म होने से 1-2 दिन पहले सेनेट का इलेक्शन होता है।
یعنی اگر وہ 11 کو ختم ہو رہی ہے تو 9 کو الیکشن یا 8 کو الیکشن ہو جائے گا، اور جس وقت وہ ٹرم ختم ہوتی ہے نئے ممبر اوتھ لے لیتے ہیں۔ اب یہ فیصلہ یہ ہوا ہے کہ سینٹ کا 11 تاریخ کو تو ممبرشپ ختم ہو جائے گی 50% کی، لیکن ان کا الیکشن اپریل کے فرسٹ ویک پہ، پتہ نہیں 9 اپریل کو یا اس سے ارد گرد کہیں اپریل کے فرسٹ ویک میں ہو رہا ہے۔ یعنی اس کا مطلب یہ ہے کہ جو آؤٹ گوئنگ سینیٹرز ہیں، جو 2 دن کے بعد جن کی ممبرشپ ختم ہو جائے گی، وہ بھی اس میں ووٹ ڈالیں گے، جبکہ اصولاً ہونا یہ چاہیے تھا کہ نئی سینٹ ہوتی، اور نئی سینٹ سے مراد 50%، ناٹ ٹوٹل 50% تو پرانی ہوگی، تو وہ نئی سینٹ الیکٹ ہوتی، نئے سینیٹرز الیکٹ ہوتے، وہ جگہ لیتے، اس کے بعد پریزیڈنشل الیکشن ہوتا۔ لیکن چونکہ ایک پروویژن ہے کانسٹیٹیوشن کی جس کو استعمال کیا گیا ہے کہ 30 ڈیز میں نیشنل اسمبلی کے 30 ڈیز میں الیکشن، کچھ اس قسم کی بات کی گئی ہے، لیکن اگر 30 ڈیز کا بھی دیکھا جائے تو یہ چیزیں ہو جاتی ہیں، تو اس کی وجہ سے یہ انہوں نے یہ کیا ہے۔ ورنہ اسپرٹ، جو ڈیموکریسی کی اسپرٹ یہ تھی کہ سینٹ کا الیکشن پہلے ہوتا، سینٹ کمپلیٹ ہوتی، نئی سینٹ ہوتی ٹوٹل 50%، سوری ناٹ ٹوٹل 50%، اور اس کے بعد پریزیڈنشل الیکشن ہوتا۔ خیر چلیے چھوڑیے، یہ بحث تو اب سیکنڈری حیثیت رکھتی ہے، لیکن یہ ہے کہ جو کل پریزیڈنشل الیکشن ہونا ہے وہ ہو جائیں گے، کیونکہ حکومت کو جلدی یہ تھی کہ کسی طریقے سے الوی صاحب سے جان چھڑوائی جائے، کیونکہ الوی صاحب ان کے لیے بعض دفعہ ہیڈ ایک ہو جاتے تھے، تو وہ میرا خیال ہے کل ان کی جان چھوٹ جائے گی، اور اللہ کرے یہ رشتہ پیپل پارٹی کا اور پی ایم ایل این کا چلتا رہے اچھی طرح چلے، کیونکہ نظریاتی طور پہ تو 2 ڈیفرنٹ پارٹیز ہیں نا، تو اس سے پھر یہ ہے اس نکاح میں گواہ بڑے مضبوط ہیں۔ نہیں گواہ کے علاوہ قبولیت بھی ہے اس نظام کو، تو اب اس میں یہ ہے کہ لیکن پتہ نہیں لگتا نا ہمارے ملک کے حالات کا کب کیا ہو، تو یہ نہ ہو کہ زرداری صاحب بھی ان کے لیے درد سر بن جائیں۔ تو اگر تعلقات صحیح رکھے جائیں گے، معاملات صحیح طریقے سے چلائے جائیں گے، گڈ ول رکھی جائے گی، زبان کو قابو میں رکھا جائے گا، یہ بھی بڑا لازم ہے۔ لیکن جب آپ نے کہہ دیا کہ قبولیت بھی ہے تو پھر بات ہی ختم ہوگی، مسئلہ ہی سارا قبولیت کا تھا۔ اچھا، بدل بھی سکتی ہے، یہ بھی آپ کی پریڈکشن ہے۔ رسول بخش رئیس صاحب، آپ کی نظر میں اچکزئی صاحب کے خط کی کتنی اہمیت ہے، اور الیکشن کمیشن اس کو کتنی اہمیت دے گا؟ میرا نہیں خیال کہ اس وقت جب کہ انتخابات 24 گھنٹے سے بھی کم مدت میں ہو جائیں گے، نئے صدر بھی منتخب ہو جائیں گے، تو اس کی اہمیت اگر ہے تو وہ صرف سیاسی ہے، لیکن ایک بیان دینا ہے اور ایک موقف سامنے رکھنا ہے، اور جہاں تک موقف کا تعلق ہے میں سمجھتا ہوں کہ وہ درست ہے کہ سینٹ کے انتخابات ہونے چاہیے تھے، اور نئی سینٹ کو صدر کو منتخب کرنا چاہیے تھا، اور اس کے ساتھ ساتھ جو سیٹیں ریزروڈ ہیں ان کے بارے میں ابھی تک کوئی فیصلہ نہیں ہو سکا، اور اس سے کم از کم وہ سیاسی جماعت جو اچکزئی صاحب کی حمایت کر رہی ہے اس کے ممبر ان کے موقف کے مطابق پورے نہیں ہیں، تو یہ بھی بالکل درست ہے کہ ایوان پورا نہیں ہے، یا اس طرح کہہ سکتے ہیں کہ الیکٹورل کالج جس نے کہ منتخب کرنا ہے صدر کو وہ مکمل نہیں ہو سکا، تو یہ موقف تو درست ہے، لیکن کیا وہ انتخابات کو روکا جا سکتا ہے یا روک سکتے ہیں؟ وہ میرا خیال اس وقت ممکن نہیں ہے۔ وہ انہوں نے ایک موقع اختیار کیا ہے، اور ایک بیان کے طور پہ آپ سمجھ سکتے ہیں، اس سے زیادہ اس کی اہمیت نہیں ہے، کیونکہ ماضی میں بھی تو الیکشن کمیشن آف پاکستان فیصلے کرتا رہا ہے اس قسم کی پٹیشنز پر، اس قسم کے خطوط پر، اور وہ کر چکے ہیں، تو عدالت میں بھی جائیں تو اس وقت میرے خیال میں ان کو کوئی ریلیف ملنے کے امکانات مجھے نظر نہیں آ رہے۔ ٹھیک ہے، تو آپ کو ریلیف ملنے کے امکانات نظر نہیں آ رہے پی ٹی آئی کو، لیکن صاحب ایک اور خط پہ لکھا ہے محمود خان اچکزئی صاحب نے اسپیکر قومی اسمبلی کو، اور اس میں تجویز دی گئی ہے کہ ایک پارلیمانی کمیٹی بنائی جائے جو ان تمام معاملات کا حل مل بیٹھ کر نکالے، تو یہ تجویز آپ کو کیسی لگ رہی ہے ان کی؟ یہ دیکھیں، یہ تو بہت اچھی تجویز ہے کہ میرا سوال صافی صاحب سے ہے۔ جی ٹھیک مریم صاحبہ، آپ کمیٹی بنانے کا مقصد تو یہی ہوتا ہے کہ کسی مسئلے کو اگر آپ پاکستان میں التوا میں ڈالنا چاہتے ہیں تو آپ کمیٹی بنانے کی تجویز دینے کی کوشش کرتے ہیں۔ یہ تو میرے خیال میں اس سے کوئی سنوائی نہ محمود خان اچکزئی کو نہ ان کے سپورٹرز جو ہے اس جماعت کو کوئی
میرے خیال میں کوئی فائدہ ہونے والا ہے، اور یہ ایک صحیح لاحاصل کے علاوہ کچھ بھی نہیں ہے۔ مجھے تو حیرت اس بات پہ ہے کہ محمود خان اچکزئی جیسے زیرک سیاستدان نہ جانے کیوں اس پورے بکیڑے میں پڑ گئے ہیں، اور پاکستان تحریک انصاف جو ایک جانب سنی اتحاد کے نام سے پارلیمان میں موجود ہے، وہ لیڈر آف دی ہاؤس، لیڈر آف دا اپوزیشن، حتیٰ کہ کمیٹیوں کے چیئرمین تک کے انتخابات کے حوالے سے ان کو کوئی اعتراض نہیں ہے، اور اس پہ وہ شمولیت بھی اختیار کر رہے ہیں، وہ کنٹیسٹ بھی کر رہے ہیں، وہ نامینیشنز بھی کر رہے ہیں۔ اب شیر افضل مروت صاحب کے بارے میں یہ بات سامنے آئی ہے کہ وہ پبلک اکاؤنٹس کمیٹی کے چیئرمین بننے جا رہے ہیں، عمر ایوب صاحب جو ہے لیڈر آف دا اپوزیشن بننے جا رہے ہیں، دوسری جانب آپ کو الیکٹورل کالج پہ اعتراض ہے۔ تو یہ صرف اقتدار کی لڑائی ہے، ایک دوسرے کو نیچے دکھانے کی بات ہے۔ محمود خان اچکزئی کہا، اور یہاں پہ نظریات کی بات اگر وہ ہوئی اس پارلیمان کا حصہ بن رہے ہیں، اس کو تو سب سراہ رہے ہیں، اگر وہ پارلیمان سے باہر ہوتے تب بھی آپ لوگوں کو اعتراض ہوتا، تو کسی طرف تو پھر جینے دینا۔ اب وہ اندر رہ کے اگر جدوجہد کر رہے ہیں تو وہ بھی ٹھیک ہے، ضرور ان کو ضرور حصہ بننا چاہیے، لیکن میں یہ بات سمجھنے کی کوشش کر رہا ہوں کہ ایک جانب اگر آپ کا لیڈر آف دا ہاؤس پہ آپ کو اعتراض نہیں ہے، لیڈر آف دا اپوزیشن پہ آپ کو اعتراض نہیں ہے، آپ کو پبلک اکاؤنٹس کمیٹی کے چیئرمین بننے پہ اعتراض نہیں ہے، تو صدارتی انتخابات کے حوالے سے آپ کس طرح کہہ سکتے کہ الیکٹورل کالج آپ کا مکمل نہیں ہے؟ آپ کی صوبائی حکومتیں بن رہی ہے، آپ کا جو ہے باقی اسپیکر، ڈپٹی اسپیکر، آپ کی سب چیزیں ہو چکی ہے۔ ہمیں یہ بات محمود خان اچکزئی صاحب سمجھائے نا کہ یہ کس طرح پھر بنے، اور اس پروسیس کا وہ لوگ حصہ کیوں بنے، سنی اتحاد کیوں حصہ بنے، محمود خان اچکزئی کیوں بنے۔ اس وقت ان کو انکار کرنا چاہیے تھا کہ نہیں بھئی یہ پروسیس ٹھیک نہیں ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ اب یہاں پہ نظریات کی بات کی گئی کہ مسلم لیگ نون اور پیپلز پارٹی کے نظریات الگ ہے، تو یہ پختونخوا ملی عوامی پارٹی اور پاکستان تحریک انصاف، سنی اتحاد، وحدت المسلمین، ان کے کہاں سے نظریات آپ کو ملتے ہوئے نظر آ رہے ہیں؟ مجھے تو یہ بات سمجھا دیجئے گا، اگر یہ سیاست کر سکتے ہیں تو پیپلز پارٹی اور مسلم لیگ نون کیوں نہ سیاست کرے؟ یہ تمام کھیل جو ہے اقتدار کا کھیل ہے، اس پہ کوئی نہ اصول ہے، نہ نظریہ ہے، نہ سیاست ہے، نہ آپ کا آئین ہے، نہ قانون ہے، صرف ایک دوسرے کو نیچے دکھانے کی ایک کوشش ہے، ایک جدوجہد ہے۔ اور اس وقت ظاہر ہے کہ مسلم لیگ اور پیپلز پارٹی کے سر پہ کسی کا ہاتھ پڑا ہوا ہے تو ان کی گڈی چڑھی ہوئی ہے، کل کو اگر دوسرے سائڈ کے جو جماعتیں ہیں ان کے سر پہ کسی کا ہاتھ آ گیا تو پھر یہ باقی لوگ جو ہے منہ دیکھتے رہ جائیں گے، اور یہ جو ہے سنی اتحاد اور ان کے جو پی ٹی آئی کے جو لوگ ہیں وہ آگے چلے جائیں گے۔ تو یہ کوئی نظریہ شجریہ نہیں ہے، نہ آئین ہے، نہ قانون ہے، سب اقتدار کی لڑائی ہے۔ ٹھیک ہے، آپ کو کہیں نظریات نظر نہیں آ رہے کسی بھی سیاسی جماعت میں، آپ کہہ رہے ہیں یہ سب اقتدار کا کھیل ہے، لیکن اس اقتدار کے کھیل میں ہم دیکھ رہے ہیں سلمان صاحب کہ ہمارے وزیر اعظم صاحب بار بار ایک بات کر رہے ہیں، اور وہ بات کر رہے ہیں مذاکرات کی، مل بیٹھنے کی۔ آج بھی انہوں نے خطاب کیا اور کہا جو درپیش چیلنجز ہیں ان سے نمٹنے کے لیے ہم سب کو مل کر بیٹھنا ہوگا۔ وہ بار بار کسے یہ پیغام دے رہے ہیں؟ کیا مقصد ہے اس پیغام کا، اور واقعتاً وہ چاہتے ہیں کہ مل بیٹھے سب اور پھر معاملات کو حل کیا جائے؟ دیکھیں مریم، اس پہ لاسٹ ویک بھی جب انہوں نے قومی مفاہمت کی بات کی تھی تو میرا خیال ہے کہ جو قائد ایوان ہیں اسے یہی کہنا چاہیے، اس لیے کہ اس سے پہلے جو قائد ایوان تھے نا وہ ہم سب بیٹھ کے کہتے تھے 3.5 سال انہوں نے اپوزیشن کے ساتھ بیٹھنے سے انکار کیا، اور نہ صرف سیاسی معاملات پہ بیٹھنے سے انکار کیا بلکہ اگر آپ کو یاد ہوگا کہ وہ جو بالا کوٹ والا ایشو بنا تھا جس میں وہ انڈیا کے نے وہاں پر مقبوضہ کشمیر کے اندر ایک واقعہ ہوا تھا، اس کے تناظر میں جب وہ جارحانہ عزائم رکھتا تھا تو آرمی چیف صاحب تو آ کے بیٹھ گئے تھے اپوزیشن کے ساتھ، اور وہ بالکل قریب موجود تھے لیکن انہوں نے ساتھ بیٹھنے سے انکار کیا۔ لیکن آج کی امپورٹنٹ بات یہ ہے کہ آج آئی ایم ایف کا پھر ایک دفعہ جواب آیا ہے ان کے اس مکتوب پہ، اور انہوں نے کہا کہ ہم اس طرح کے معاملات میں نہیں پڑتے، یہ ملکوں کا انٹرنل معاملات ہوتے ہیں، یہاں پر بھی سب کی یہی رائے تھی۔ لیکن دیکھنا یہ، میں نے ان کے ایک ذمہ دار شخص سے پوچھا کہ سب کی رائے یہ تھی کہ آئی ایم ایف سے آپ کا رجوع کرنے کا فیصلہ غلط ہے، تو اس سے تو آپ کو کیا حاصل ہوا؟
उस शख्स ने मुझे कहा कि इससे हुकूमत की जागनसाई हुई। मैंने कहा नहीं, इससे पाकिस्तान की जागनसाई हुई है। आज का प्राइम मिनिस्टर अगर ये बात करता नज़र आ रहा है, हमने लास्ट वीक भी ये कहा था, उसके लिए इक़दाम उठाना उनकी ज़रूरत है, उनके लिए माहौल उन्होंने बनाना है। देखिए मैंने बैठ के भी यहाँ से शुरू में कहा ना कि अगर तहरीक इंसाफ या सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल ऐवान के अंदर आ रही है, सारे सिस्टम का हिस्सा बन रही है, तो उनके हक़ में बेहतर है। इसलिए कि माजी के अंदर मैं समझता हूँ कि उन्होंने एक अच्छी बात है कि पसपाई इख्तियार की है कि असम्बलियाँ छोड़ने से या असम्बलियाँ तोड़ने के अमल ने उन्हें बहुत ज़्यादा नुकसान पहुँचाया है। और उनके लोग अब ये मानते हैं कि जी हमारे से ये फैसले गलत हुए हैं, कि अगर कोई पॉजिटिव वो ले रहे हैं स्टांस प्राइम मिनिस्टर, और उनको माहौल भी बनाना चाहिए। और अभी जैसे बात की गई है कि ये जो आज के स्पीकर हैं ना, इसके बड़े अच्छे तल्लुकात है सबसे, ये माजी के अंदर तहरीक इंसाफ का हिस्सा भी रहे हैं। इस तरह के मामलात अगर बैठ के आपस में सॉल्व कर लिए जाएं तो मैं समझता हूं कि आज भी पाकिस्तान के अंदर इतना पोटेंशियल मौजूद है कि इस दगरगू सूरत हाल से पाकिस्तान टेक ऑफ कर सकता है। मैं समझता हूं कि शहबाज शरीफ साहब ने अपने इत्तेहादियों को साथ चलाया मुश्किल हालात में, और इमरान खान साहब के हवाले से माजी के अंदर मुझे याद है उनकी राय क्या थी, बल्कि मैं आज उसका इजहार कर देता हूँ। जब निमल यूनिवर्सिटी बन रही थी तो मुझे खान साहब ने कहा कि जी ये मामलात हैं। उस वक्त वो चीफ मिनिस्टर पंजाब थे और उन्होंने मुझे कहा कि मैं बिल्कुल निमल यूनिवर्सिटी में उनको सपोर्ट करूंगा जो भी मुमकिन हद तक। शहबाज शरीफ साहब अपोजिशन को साथ मिलाने की अहलियत रखते हैं। अच्छा, अलबत्ता क्या वो खान साहब को भी ये दावत दे रहे हैं कि आए मिलकर बैठे? बात वो अपोजिशन की कर रहे हैं, बात वो अपोजिशन की कर रहे हैं जो ऐवान के अंदर मौजूद है, और ऐवान के अंदर भी मौजूद है कि उन्होंने इजाज़त तो वहीं से लेनी। मसला कहाँ से बिगड़ता है कि जब खुद हमारी पॉलिटिकल पार्टीज़ के अंदर मुशावरत नहीं होती, पॉलिटिकल पार्टीज़ के अंदर जमहूरियत नहीं होती, पार्टीज़ अपने फैसले खुद नहीं करती और पार्टीज़ अपने आप को लीडरशिप के रहमो करम पे छोड़ देती हैं। मैं समझता हूँ कि शहबाज शरीफ साहब ने एक अच्छा रुझान मुतारफ करवाया है कि वो बार बार कह रहे हैं कि जी मैं साथ बैठने के लिए तैयार हूँ। मुफाहमत होनी चाहिए, कम से कम मुईशत पर तो हो जानी चाहिए, सियासी मामलात पर नहीं। मुईशत और मुफाहमत मैं समझता हूँ कि आज नागुज़ीर है, और अपोजिशन को भी चाहिए कि मुल्की मफाद के अंदर वो अपनी सुलह का हाथ बढ़ाए। ठीक है, आप कह रहे हैं सियासी मामलात में तो आपको मुश्किल नज़र आ रहा है। डॉक्टर साहब, आपको लगता है कि एटलीस्ट मईशत को लेकर कोई कंसेंसस पैदा हो सकता है? देखिए, मईशत को सियासत से आप किस तरह अलग कर सकते हैं? ये एक वैसे ही खाम ख्याल है कि मईशत पे इकट्ठे हो जाए। भाई, मईशत का सियासत से गहरा ताल्लुक़ है। जिस मुल्क में स्टेबिलिटी का फुकदान होगा, जब जिस भी मुल्क में होगा, और जहाँ सियासत के अंदर एक दूसरे से लड़ाइयाँ ऊपर नीचे चलती होंगी, तो वहाँ इक़्तिसादियात तरक्की नहीं कर सकती। तो फिर ये डेडलॉक कैसे ख़त्म होना है डॉक्टर साहब? डेडलॉक ख़त्म नहीं होगा फ़िलहाल। देखिए, बात यह है कि हुकूमत, तो ये प्राइम मिनिस्टर ने कहा है, बहुत अच्छी बात है कि रिकन्सिलिएशन होनी चाहिए, और प्राइम मिनिस्टर कहेगा, हुकूमत कहेगी, क्योंकि हुकूमत जो उस वक्त बात कर रही है कि गुफ्तगू होनी चाहिए, लेकिन पॉलिटिकल स्टेटस को कायम रखना है। पॉलिटिकल स्टेटस को का मतलब है ये हुकूमत अपनी जगह कायम है, इससे आप रिकन्साइल करें, इसके साथ काम करें। जो लोग गिरफ्तार हैं गिरफ्तार रहें, जिन पे मुकदमे चल रहे हैं उन पे मुकदमे चलें, जिनको पेंटी लग रही है पेंटी लगे, पुलिस जिसको चाहे पक उठा के ले जाए। देखिए, अगर आप चाहते हैं कि पॉलिटिकल रिकन्सिलिएशन हो, तो दुनिया में जहाँ डिस्ट्रस्ट ज़्यादा होता है, जिस तरह इस वक्त पाकिस्तान में है, किसी जिसको मर्जी ब्लेम करें, लेकिन डिस्ट्रस्ट पाकिस्तान पॉलिटिक्स में गवर्नमेंट और अपोजिशन में है, वहाँ हुकूमत को कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मेजर्स, ऐसे इकदाम करने ज़रूरी हों जिससे एतमाद की फ़िज़ा फ़रोग़ पाए। अच्छा, इस वक्त हुकूमत कोई ऐसा काम करने को तैयार नहीं जिससे एतमाद, मसलन बहुत से लोग जेल में हैं, मुकदमे नहीं चल रहे हैं उनके ऊपर, 8-9 महीने से जेल में हैं। अब मुझे ये बताएं क्या जस्टिफिकेशन है आपके पास? ठीक है, ये इन लोगों को सबको रिलीज़ कर दें। तो ये है कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मेजर कि हाँ, वाकई आप सिचुएशन को चेंज करना चाहते हैं। इस वक्त आप ये कह रहे हैं कि हमारी शराइत पर, हमारे फ्रेमवर्क के अंदर, हमारे ज़रूरियात के हवाले से आइए बैठ के बात करें। इस तरह बात नहीं हुआ करती। ठीक है, मैंने तो आज तक कभी नहीं देखा। लिहाजा हुकूमत को चाहिए कि कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मेजर्स अडॉप्ट करे, ऐसे इकदाम करे जिससे अपोजिशन को हुकूमत पे एतमाद बढ़े। देखिए, अपोजिशन में 36 खराबियाँ होती हैं, हमारी अब भी हैं, लेकिन अपोजिशन असम्बली के अंदर भी बैठी है, अंदर भी अपोजिशन कर रही है, बाहर भी अपोजिशन कर रही है, यानी सिस्टम को उन्होंने रिजेक्ट नहीं किया। लेकिन आपने कहा हुकूमत की जिम्मेदारी है कि ऐसा माहौल पैदा करे कि अपोजिशन उनके साथ एक टेबल पर आकर बैठे। रसूल बख्श रईस साहब, आपको लगता है कि वज़ीर आज़म साहब तो बार बार पेशकश कर रहे हैं, मुज़ाकरात की बात कर रहे हैं, वो वाक़तन संजीदा भी हैं मुज़ाकरात करने के लिए?
میرا خیال ہے کہ ایک مذاکرات کی بات کرنا اور ہے، لیکن کیا ان مذاکرات کے بغیر پاکستان آگے نہیں بڑھ سکتا؟ یا معیشت میں جو ریفارمز ہمیں ضروری ہیں کیا وہ حکومت نہیں کر سکتی؟ میں پہلے بھی کہہ چکا ہوں کہ حکومت کے پاس مینڈیٹ ہے اور ان کا فرض بنتا ہے کہ پاکستان کی معیشت کو جو اس وقت اصلاحات ضروری ہیں وہ کریں۔ اگر اپوزیشن ان کے ساتھ نہیں ہے تو اس سے کیا فرق پڑتا ہے کہ باقی جو قوانین انہوں نے پاس کیے ہیں 16 ماہ کی حکومت میں، وہاں اپوزیشن کی کون سی بات سنی گئی تھی؟ یا ابھی جو وزارتیں بنا رہے ہیں، جن لوگوں کو شامل کر رہے ہیں، جو نہیں ہو رہے، اور جو قانون بنائیں گے، پالیسیاں بنائیں گے، وہاں اپوزیشن کی بات کوئی سنی جاتی ہے؟ پارلیمانی نظام ہمارا ایسا بن چکا ہے کہ جس میں اکثریت منمانی کرتی ہے۔ اگر آپ باقی معاملات میں منمانی کر رہے ہیں تو جو معیشت کے جو ناگزیر اصلاحات ہیں ان کو کرنے کے لیے آپ کیوں بہانہ تلاش کر رہے ہیں کہ جی ہمیں ایک چارٹر آف ڈیموکریسی ہے تو چارٹر آف اکانومی بھی ہونا چاہیے؟ بالکل کوئی ضرورت نہیں ہے۔ آپ کے پاس اتحادی حکومت ہے، اس وقت آپ جو پرائیویٹائز کرنا ہے پرائیویٹائز کریں، جو آپ نے پبلک اینٹیٹیز آپ کا پیسہ کھا رہی ہیں ان کو کس طرح سے آف لوڈ کرنا ہے۔ میرا خیال ہے کہ یہ اگر آپ کوئی نہیں کرنا چاہتے، کچھ تو ہمیشہ یہی کہتے ہیں کہ جی اپوزیشن ہے اپوزیشن ہے۔ جہاں تک اپوزیشن کا تعلق ہے، میرے خیال میں کہ سیاست اس وقت جس طرح کا ایک سیاست میں تناؤ بن چکا ہے یا سیاسی ماحول بن چکا ہے، میرا نہیں خیال ہے کہ آپ جو آزاد امیدوار ہیں، آپ سنی اتحاد ہے، تحریک انصاف ہے، جو کچھ بھی ہے، اس سے آپ توقع رکھتے ہیں کہ وہ آپ کے ساتھ مل کے آپ کے ساتھ بیٹھیں گے اور کہیں گے کہ ٹھیک ہے انتخابات بہت اچھے ہو گئے، مبارک ہو، آپ جو کچھ کرنا چاہتے ہیں کریں۔ وہ کشیدگی رہے گی، لیکن اس وقت جو ایک ٹیسٹ ہے، چیلنج ہے شہباز شریف صاحب کے لیے کہ اس کشیدگی کے ہوتے ہوئے بھی وہ اکنامک ریفارمز کریں، اپنی پرفارمنس کو بہتر کریں۔ ہو سکتا ہے کہ معاملات آہستہ آہستہ ختم ہونا شروع ہو جائیں۔ یہی سب سے بڑا چیلنج ہے کہ سیاسی تناؤ میں آپ معاشی استحکام لے کر آئیں، لیکن صاحب ہمارے پینل کی رائے تو یہی ہے کہ معاشی استحکام تب تک نہیں آئے گا جب تک سیاسی استحکام نہیں آ جاتا۔ تو ڈائیلاگ کے بغیر یہ سب کچھ ممکن دکھائی دے رہا ہے آپ کو؟ جی، ڈائیلاگ کی تو آفر کی جا رہی ہے ایک جانب سے، دوسری جانب سے کیا رد عمل ہے وہ آپ فلور آف دا ہاؤس، اسمبلیوں کے اندر اور اسمبلیوں کے باہر آپ دیکھ رہی ہے، اور اس کا آپ اندازہ لگا سکتی ہے کہ کس طریقے سے وہاں پہ ٹالرنس یا انٹالرنس دکھائی جا رہی ہے۔ یہ ایک یک طرفہ ٹریفک نہیں ہو سکتا۔ اگر آپ ایک آئیڈیل نظام چاہتے ہیں وہ تو ایک الگ بات ہے، ہم مانتے ہیں کہ الیکشن میں بدعنوانی ہوئی ہے، الیکشن میں جو ہے بے ضابطگی ہوئی ہے، وہاں پہ بے قاعدگیاں ہوئی ہے، لیکن موو فارورڈ آپ کے پاس کیا ہے؟ آپ کے پاس آگے بڑھنے کا اور دوسرا رستہ کیا ہے؟ ڈائیلاگ کے علاوہ تو آپ کے پاس کچھ نہیں ہے۔ آپ اگر ہم ایک فریق کی بات کر لیں سیاسی فریق سے ہٹ کے، تو دوسرے فریق کے ساتھ آپ کیا کر سکتے ہیں؟ آپ نے بات چیت کے ذریعے جتنا آپ کو سپیس مل رہا ہے اسی کے اندر رہتے ہوئے آپ نے آگے بڑھنا ہے۔ اگر آپ IMF کو خط لکھ رہے ہیں اور وہاں سے بھی آپ کو جواب یہ آ رہے ہیں کہ ہم صرف معاشی مسائل کو دیکھ سکتے ہیں، آج آپ جانتی ہے کہ IMF نے پاکستان تحریک انصاف کے بانی PTI کے بانی عمران خان صاحب کو یہ بتا دیا ہے کہ ہم سیاسی معاملات میں مداخلت نہیں کر سکتے، ہم صرف معاشی معاملات کو دیکھ سکتے ہیں۔ تو خطوط جو ہے وہ لکھے جا رہے ہیں، ہمارے پڑوس سے بھی لکھے گئے ہیں IMF کو، اور ان کو بتایا جا رہا ہے کہ خبردار آپ اگر پاکستان کو قرضہ دیں گے تو اس پہ آپ یہ دیکھ لیں کہ دفاعی مقاصد کے لیے وہ قرضے استعمال نہ ہو۔ اسی طرح ایک پارٹی بھی IMF کو لگ بھگ یہی بات کہہ رہی ہے۔ تو اس صورتحال میں تناؤ تو دونوں جانب ہے، لیکن حکومت کا فرض بنتا ہے چاہے دوسری طرف سے ان کو اچھا رسپانس نہ بھی ملے تو تب بھی ان کو اصرار کرنا چاہیے، ان کو ایسا ماحول بنانا چاہیے کہ وہ بات چیت اور ڈائیلاگ کا دروازہ بند نہ کرے۔ آپ کے پاس دوسرا کوئی رستہ ہے ہی نہیں ہے کہ آپ اگر بات چیت نہیں کریں گے، مکالمہ نہیں کریں گے، مباحثہ نہیں کریں گے
تو آپ کے مسائل مزید گمبھیر ہوں گے. لیکن دوسری طرف سے تو صرف احتجاج کی ہی کال آ رہی ہے. بانی پی ٹی آئی کی جانب سے اب 10 مارچ کو ملک گیر احتجاج کا اعلان کیا گیا. انہوں نے کہا کہ ہم پرامن احتجاج کریں گے. دوسری طرف ہم مولانا کے تیور بھی بگڑے ہوئے دیکھ رہے ہیں, وہ بھی عید کے بعد ایک تحریک چلانے کا ارادہ رکھتے ہیں. تو یہ احتجاجی سیاست سے کب جان چھوٹے گی ہماری, اسی پر بات کریں گے اس بریک کے بعد. اسٹے ود اس. ویلکم بیک ناظرین. مبینہ دھاندلی کے خلاف تحریک انصاف 10 مارچ کو ملک گیر احتجاج کرنے جا رہی ہے, اور مولانا نے بھی عید کے بعد احتجاج کی کال دے رکھی ہے. وہ ایسا ارادہ رکھتے ہیں کہ ملک گیر احتجاجی تحریک چلائی جائے گی. تو سلمان صاحب, یہ احتجاجی تحریک جو چلانے جا رہی ہے پہلے تو پی ٹی آئی, اس کے اثرات کیا ہوں گے؟ دیکھیں, یہ جمہوری اور سیاسی عمل میں احتجاجی اور مزاحمتی سیاست کا ایک رول ضرور ہوتا ہے. اس میں آپ اپنے ورکرز کو بھی متحرک رکھتے ہیں, لوگوں کے اندر بھی ایک میسج آتا ہے. لیکن آپ اگر سراپا احتجاج بن جائیں اور آپ یہ سمجھیں کہ میں حکومت میں ہوں یا اپوزیشن میں ہوں تو احتجاج سے ہی کام چل جائے گا, تو یہ احتجاج سے کام نہیں چلتا, اور نہ اب وہ پوزیشن ہے. دیکھیں 2018 سے پہلے احتجاج کارگر بھی ہوتے تھے, نتیجہ خیز بھی ہوتے تھے. اس کی وجوہات کچھ اور تھی, اس کے پیچھے کوئی تھپکی شپکی بھی ہوتی تھی. اب وہ جو پوزیشن وہ بنانا چاہتے ہیں, اور خاص طور پہ پختونخوا کے اندر جو انہوں نے چیف منسٹر کا انتخاب کیا ہے, وہ ایک میسج ہے. وہ پاکستان کے اداروں کو بھی میسج ہے, پاکستان کی پولیٹیکل فورسز کو بھی, اور پاکستان کی حکومتوں کو بھی. وہاں پر تو وہ احتجاج بڑا کر لیں گے. دیکھیں, وہ ہر اتوار کو کہتے ہیں کہ جی احتجاج کریں. 9 مئی کے بعد تحریک انصاف اس پوزیشن پہ احتجاج نہیں کر سکے گی. ان کا ٹارگٹ پختونخوا نہیں ہے, ان کا ٹارگٹ ہے دراصل پنجاب میں. کیا پنجاب میں وہ ایسی کیفیت تاریخ کر پائیں گی؟ میں نہیں سمجھتا کہ ابھی ایسی پوزیشن ہے. البتہ جو انہوں نے اسٹریٹجی اپنی ایوان کے اندر رکھی ہوئی ہے, میں سمجھتا ہوں وہی کارگر ہوگی. ان کے لوگوں کو وہاں پر ٹف ٹائم دینا چاہیے حکومت کو ایشوز کے حوالے سے. اگر یہ سمجھیں کہ جی آپ احتجاج کے صورت میں آپ ہر چیز بلڈوز کر دیں گے تو وہ دن گئے. ٹھیک ہے, آپ کہہ رہے ہیں وہ دن گئے کیونکہ تب معاملات کچھ اور تھے. ڈاکٹر صاحب, آپ کو کیا لگتا ہے احتجاج کی یہ ٹائمنگ درست ہے, اور کیا کارگر ثابت ہوگا یہ احتجاج؟ دیکھیے, پاکستان کی پالیٹکس میں احتجاج ہمیشہ سے رہا ہے, لیکن ہم نے یہ دیکھا ہے کہ جو گلیوں سڑکوں میں احتجاج ہوتا ہے اس سے جمہوریت نے کبھی فروغ نہیں پایا ہے پاکستان کے اندر. اگر آپ پیچھے چلے جائیں, ایوب کے دور سے چلے جائیں, بڑے احتجاج ہوئے, لیکن احتجاج سے جمہوریت نے فروغ نہیں پایا. یہ بھی ایک لیسن جو ہے ذہن میں رکھنا چاہیے. دیکھیے, اس وقت ایسا لگتا ہے کہ پی ٹی آئی یا مولانا صاحب بھی جس میں شامل ہیں, اگر شامل تو اس میں تو شامل نہیں, لیکن احتجاج میں شامل ہیں, اس میں شامل نہیں ہے, پی ٹی آئی کے ساتھ شامل نہیں ہے, ان کا الگ احتجاج ہے. دیکھیے, میرے نزدیک جو ہے ان پارٹیز کو سب سے پہلے تو اسمبلی کے اندر احتجاج سے مراد صرف شور مچانا نہیں ہونا چاہیے, بلکہ وہ گورنمنٹ کی جو لیجسلیشن ہے اس پہ پریشر بلڈ کریں, یعنی لیگل ایشوز اٹھا کے. مثلا جس طرح جو ایک اور طریقہ گورنمنٹ پہ جو پریشر بلڈ کرنے کا ہوتا ہے وہ کویسچن آور ہوتا ہے. آپ جو چیزیں آپ کو پنچ کر رہی ہیں اس کے کویسچن ڈال دیں, حکومت کو جواب دینا پڑتا ہے. تو یہ جو ہے نا, اس کے کانسٹیٹیوشنل اور لیگل میتھڈز, جو پروسیجرل میتھڈز موجود ہیں اسمبلی کے, پروونشل اسمبلی, نیشنل اسمبلی, وہ تمام کے تمام استعمال کریں. اس کے بعد جو اسٹریٹ کا جو احتجاج ہے, میرا نہیں خیال کہ یہ تبدیلی لائے گا. یہ ٹھیک ہے اپنے بندوں کو موبلائز رکھنے کے لیے, ایکٹیو رکھنے کے لیے, اپنے پریزنس دکھانے کے لیے یہ ہوگا, لیکن ہم نے یہ دیکھا ہے کہ اب تک جتنا احتجاج ہوا ہے اس میں پارٹی ایکٹیوسٹ تو آئے ہیں, پارٹی ایکٹیوسٹ, لیکن عام آدمی اس میں شامل نہیں ہو رہا. اس بات پہ بھی غور کرنے کی ضرورت ہے کہ پاکستان میں جو احتجاج ہوتے ہیں اس میں عام آدمی کیوں شامل نہیں ہوتا. ایک سٹیج پہ ہوئے تھے ایوب کے خلاف, ایک سٹیج پہ ہوئے 77 بھٹو کے خلاف, ایک سٹیج پہ یہ کام ہوا, لیکن فل پارٹیسپیشن پبلک کی نہیں ہوتی. وجہ اس کی یہ ہے کہ پبلک ناراض ہے, نالاں ہے, نہ صرف حکومتیں پاکستان کی حکومتوں سے بلکہ اپوزیشن سے بھی. یعنی ایک اپوزیشن ہوتی ہے, کل کو وہ گورنمنٹ میں آ جاتی ہے. تو میرا خیال ہے یہ بھی ہمارے سیاستدانوں کو ٹھیک ہے. آپ نے کہا کہ بجائے اس کے کہ میدانوں میں اپنی توانائیاں صرف کریں, ایوان میں بھرپور جد و جہد کی جائے اور ایوان میں اپنے کردار کو مزید مضبوط بنایا جائے. احتجاج پر ہی بات ہوگی اس بریک کے بعد. اسٹے ود اس.
वेलकम बैक नाज़रीन। रसूल बख्श रईस साहब, आपको क्या लगता है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का एहतजाज नतीजा खेज़ होगा? बिल्कुल नहीं। मेरा ख्याल है कि पहली बात तो यह है कि अगर एहतजाज की सकाफ़त या एहतजाज का पॉलिटिकल कल्चर हद से ज़्यादा बढ़ जाए तो मुल्क का साजगार नहीं रहता तरक्की के लिए, अमन और सलामती के लिए। और फिर जो सियासी जमातें होती हैं उनके दरमियान मफाहमत भी नहीं हो सकती, मुज़ाकरात भी नहीं हो सकते, जमहूरी इदारे और जमहूरी रिवायात उससे मजरू होती है। तो हमने देखा सिर्फ पाकिस्तान में नहीं, बांग्लादेश में भी इस वक्त यही सूरत हाल थी कि एहतजाज कभी मजहबी जमातें कर रही हैं, कभी लिसानी कौमियत परस्त जमातें कर रही हैं पाकिस्तान में, कभी अपोजिशन की एक जमात कर रही है, कोई दूसरी जमात कर रही है। तो अगर एहतजाज होते हैं तो फिर पाकिस्तान में जिस तरह अस्करी साहब ने कहा कि जमहूरियत भी ज़ोर नहीं पकड़ती, जड़ें नहीं पकड़ती और इस्तेहकाम भी नहीं आता, तो पाकिस्तान आगे नहीं बढ़ सकेगा, मुल्क आगे नहीं बढ़ सकता। ठीक है, और आपको ये एहतजाज नतीजा खेज भी होते नजर नहीं आ रहे और आप कह रहे हैं इन एहतजाजी तहरीकों से पाकिस्तान आगे नहीं बढ़ सकेगा। साफ़ी साहब, आपकी नज़र में मौलाना के तेवर खासे बिगड़े दिखाई दे रहे हैं और वो कह रहे हैं ईद के बाद इरादा रखते हैं मुल्क गिर एहतजाजी तहरीक चलाने का। और आज तो उन्होंने बड़ा एक धमकी आमेज़ लहजे में कहा है वज़ीर आज़म साहब को कि आप अपोजिशन में आ जाए वरना कहीं इस तहरीक का निशाना ना बन जाएं। क्या लगता है आपको, मौलाना क्या चाहते हैं? मौलाना इक़्तिदार चाहते हैं, मौलाना कुर्सी चाहते हैं। अगर आप दिलवा सकती है तो उनका कोई मसला फ़ौरन हल हो जाएगा। मेरे ख़्याल में उनका ये मुतालबा भी फ़िल वक्त जो है पूरा नहीं होने वाला। ये ईद तो क्या, अगली ईद तक भी उनकी कोई मुझे चांसेस नहीं नज़र नहीं आ रहे। और उन्होंने जिनको ललकारा है, क्या इस मुल्क में उनके ख़िलाफ़ कोई एहतजाजी तहरीक आज तक कामयाब हुई है कि मौलाना साहब ये कारनामा कर बैठेंगे? मेरी नज़र में तो ऐसी कोई मुझे आसार भी नज़र नहीं आ रहे। और वो पुकार एक जानिब उनकी शिकायत जो है शहबाज शरीफ साहब से है, ललकार किसी और को रहे हैं। तो मेरे ख्याल में ये मौलाना साहब पहले उनका अभी तक उनका एजेंडा ही क्लियर नहीं है कि उन्होंने आपको क्या लगता है वो ललकार रहे हैं या पुकार रहे हैं? वो दोनों मेरे ख्याल में इस वक्त वो पुकार रहे, जहाँ पे जो आपने कहा कि उन्होंने जिस जानिब आपने इशारा किया वो पुकार रहे, वो सिर्फ ललकार रहे हैं शहबाज शरीफ साहब बेचारे को, जो सलूट भी कर रहे हैं, जो सलाम भी कर रहे हैं, जो एहतराम भी कर रहे हैं, जो कुर्सी भी पेश कर रहे हैं। उन बेचारे के हाथ में क्या है? जिनको वो ललकारना जिनको चाहिए था उनको वो पुकार रहे हैं। और मेरे ख्याल में इस ललकार नहीं, ये पुकार। और आपको इस ईद के बाद तो दूर दूर तक मौलाना का एहतजाज नजर नहीं आ रहा। प्रोग्राम से इजाज़त दीजिए, आपसे इंशाल्लाह कल मुलाकात होगी। अल्लाह हाफ़िज़।